बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 15 जुलाई है, मंगल का दिन है और इस वक्त मज़ाहमत की जानिब से हमलों में तेज़ी लाई गई है और ख़तरनाक किस्म के ऑपरेशन जो है वो किए जा रहे हैं। जबकि आज के रोज़ तकरीबन 5 से 6 ऑपरेशन किए गए, जिसमें मुतअद्दिद जो फौजी थे उनको टारगेट किया गया। और ना सिर्फ ये, बल्कि जिस तरह से होता है कि लटका देना, वो उस हद तक जाकर उन्होंने कार्रवाइयां की और फिर बड़ी तादाद में वो इनके फौजी जख्मी हुए, दुश्मन जो है वो हलाक भी हुए। और ये ऑपरेशन ऐसे खतरनाक ऑपरेशन थे जिसने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा के रख दिया कि अभी तक कैसे जो मज़ाहमत है वो डटी हुई है, कैसे वो सरवाइव कर रही है। जबकि ये मुतलक फतह की बात कर रहे थे कि हमने मुकम्मल तौर पर वहां पर फतह करनी है, फतह हासिल करनी है और अपना तसल्लुत जमाना है। जबकि 2 साल गुजरने के बावजूद अभी तक वहां पर वो जो गजा है उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अपना तसल्लुत नहीं जमा पाए। ये किस तरीके से ऑपरेशन किए गए, 17 फौजी कैसे जान से गए, ये बड़ी आम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर अगले 48 घंटों के अंदर अंदर जो नेतन्याहू की हुकूमत के धड़न तख्ते की खबर है, उसकी हुकूमत के खात्मे के हवाले से खबर है और बड़े इस्तीफे जो है वो सामने आ गए। अब सिर्फ एक वोट की गेम है और उसने पूरे के पूरे सिनेरियो को बदल के रख दिया है। किस तरीके से वो जो इस वक्त कह लें कि साम्राज्य कुव्वतें जिस तरह से मिलकर फलस्तीन के ऊपर अपना तसल्लुत जमाने की और इसराइल को आशीर्वाद दे रही थी और मुकम्मल तौर पर उसको सपोर्ट कर रही थी, कैसे वो सूरज जो है वो डूबता हुआ अब दिखाई दे रहा है। ये भी बड़ी अहम स्टोरी है, ये भी आपके सामने रखना है। और फिर अभी जिस तरीके से अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर हमले की तैयारी की जा रही थी और फिर हमला होने ही जा रहा था कि अचानक से आखिरी लम्हे जो ईरान के ऊपर हमला रोक दिया गया और ट्रंप की जानिब से वो हमला क्यों रोका गया। और हालांकि इजराइल ने बाकायदा तौर पर ट्रंप को ऑन बोर्ड ले लिया था, नेतन्याहू की जानिब से बात करते हुए कन्विंस तक कर लिया गया था और अचानक से हमला रोका गया, जिसने एक बार फिर से यूं कह लें कि तहलका मचा के रखते कि आखिरी लम्हे ये हमला रुका तो रुका क्यों, इसके पीछे क्या स्टोरी है वो भी आपके सामने रखना है। और फिर शाम के अंदर जो दंगे फसाद हैं वो शुरू हो गए, बड़े पैमाने के ऊपर खाना जंगी का माहौल है और जो इस वक्त जुलानी हुकूमत है उसके खिलाफ जो है वो बगावत उठ पड़ी है। क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से बाकायदा तौर पर जुलानी ने जो स्टेप लिया और उसके बाद यूं कह लें कि वहां पर गोलान हाइट्स को इसराइल को देने का फैसला हुआ और फिर स्वेदा के अंदर जो है वो कार्रवाई ना करने का फैसला हुआ। तो ये चीजें जो इसराइल को सपोर्ट कर रही थी, टर्किया जो है वो भी खुलकर सामने आ गया है और उसकी जानिब से ये वार्न किया गया है जुलानी को कि वो जो ये बाकायदा गोलान हाइट्स है वो इसराइल को नहीं देगा और इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बहुत सी जो इस वक्त यूं कह लें कि जुलानी के खिलाफ पूरी की पूरी अब बसात जो है वो बिछा दी गई है। जिसके बाद धड़न तख्ते के हवाले से, इसकी हुकूमत के खिलाफ बगावत के हवाले से, इसकी हुकूमत गिराने के हवाले से सारी की सारी तैयारियां जो है वो होती नजर आ रही हैं और ये पूरे का पूरा मंजरनामा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे, ये तो हम पर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे है कि मेरे इस चैनल को भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि पहले चैनल्स बैन होने के बाद 2 चैनल्स जो बैन हुए, इसकी भी रीच जो है वो नहीं, उसको कम किया जा रहा है, लोगों तक वीडियोस नहीं पहुंच पा रही, जिसकी वजह से लोग मैसेज करके पूछते हैं कि आपके व्लॉग्स हमें दिख नहीं रहे। तो मेरी गुजारिश आपसे है कि अपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक देना है, मुझे बताएं कि कहाँ कहाँ तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं और ये आपका चैनल है, आपने इसे चलाना है। अच्छा नाज़रीन, वीडियो का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि देखिए, इजरायली मीडिया की जानिब से इस वक्त रिपोर्ट किया गया और बताया गया कि शुमाली इसराइल में एक फौजी अड्डे पर जो है वो फौजी ने बाकायदा तौर पर अपनी जान ले ली। सिर्फ 10 दिनों के अंदर 3 वहां पर जो इस तरह के वाकयात रिपोर्ट हुए और फिर जबालिया में मज़ाहमत ने इसराइली टैंक को निशाने पर लिया और 3 फौजी जो है वो मारे गए। और दनिस ना जो गजा के जंगी माहौल के अंदर जो वहां पर जंग के अंदर मुलविस निहाल ब्रिगेड के फौजी ने शुमाली जो इलाका है वहां पर एक अड्डे पर अपनी जो है वो जान ले ली। और इसराइली रेडियो की जानिब से बताया गया कि रफा में एक स्वीप ऑपरेशन के दौरान एक बख्तरबंद यूनिट की 7 जो खवातीन सिपाहियों को हिट किया गया जब उनकी गाड़ी रास्ता भूल गई और एक IED से टकरा गई। और फिर हिंद रजब फाउंडेशन ने पुर्तगाल के अंदर जंग बंदी के दौरान जो 4 हलाकतों के मुलजिम जो इसराइली स्नाइपर था जिसका नाम था दानी अडीगा, उसकी गिरफ्तारी के लिए शिकायत जो है वो भी दर्ज करा दी है।
لیکن ابھی جو القدس بریگیڈ کی جانب سے جو رپورٹ شائع کی گئی ہے اس نے حیران کر دیا کہ انہوں نے بتایا کہ وہ جس طرح سے آپریشن کر رہے ہیں منگل کے روز یعنی آج کے دن کی بات ہو رہی ہے، خان یونس شہر کے مشرق میں ابسان الکبیرہ کے علاقے میں جو اسرائیلی فوجیوں کی نقل و حمل کو انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر مکمل چیک اینڈ بیلنس رکھا اور نشانہ بناتے ہوئے ایک پیچیدہ اور معیاری آپریشن جو ہے وہ اس کو انجام دیا، جس کا مقصد متعدد فوجیوں کو گرفتار کرنا تھا۔ اور پھر القدس بریگیڈ کے جو ایک فیلڈ کمانڈر نے بتایا کہ آپریشن کا آغاز برق شاک قسم کے جو دھماکہ خیز جو آلات ہیں ان کے دھماکے سے ہوا، جو پہلے کئی دنوں تک جاری رہنے والی جو عین نگرانی اور میدان کی تیاری کے بعد بختر بند گاڑی کے راستے میں نصب کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں جو بختر بند گاڑی ہے وہ مکمل طور پر وہ اس کی ہٹ میں آئی اور زد میں آئی، جس کی وجہ سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئی۔ اور پھر دھماکے کے بعد وہاں پر جنگجوؤں نے فوری طور پر ٹروپ کیریئر کی طرف بڑھتے ہوئے آپریشن جو ہے وہ اس کو مکمل کیا اور اس کے عملے کے ساتھ پوائنٹ خالی رینج سے اس کو نشانے پہ اور فوجیوں کو پکڑنے کے مقصد سے وہ پیچھے ہٹنے کی بجائے کامیابی کے ساتھ اپنا مکمل جو آپریشن تھا اس کو مکمل کیا۔ اور پھر جو ایگزیکیوشن ہے پھانسی تک کے لمحات کے دوران جو قریبی فوجی ہیں وہ گاڑیوں نے ان کے اندر مداخلت کی اور آپریشن کی جگہ کو گولوں اور مشین گنوں سے نشانہ بنایا، جس سے کارروائی کی تکمیل میں رکاوٹ پیدا ہوئی اور نشانہ بننے والے جو فوجی کی موت ہوئی۔ اور پھر جو جنگجوؤں کے ایک گروپ کی جو وہاں پر ان کے اندر جو ان کے جنگجو تھے وہ بھی اس میں نشانہ بنے اور کئی ان کی بھی جانیں گئیں۔ یہ ایک آپریشن انہوں نے اس طرح سے لانچ کیا۔ میں نے کہا یہ خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب دوسری جانب جس طریقے سے اس وقت جو ہے وہ بتایا گیا کہ نتن یاہو جو ہے اس کی حکومت کی گرانے کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ رپورٹ ہو رہی ہیں اور باقاعدہ طور پر پوری کی پوری بساط جو ہے وہ بچھائی گئی ہے۔ اگدوت یزرائیل یہ بیسیکلی پارٹی ہے اور اس کی جانب سے باقاعدہ طور پر نتن یاہو کی کولیشن سے اس نے انخلا کر لیا ہے، وہ وڈرا کر چکا ہے۔ اور ابھی خبر کیا ہے، اگدوت یزرائیل پارٹی ہیز withdrew from Netanyahu's coalition. The coalition now has 61 seats while the opposition has 60 seats. نتن یاہو کے پاس 61 سیٹس ہیں اور جو اپوزیشن ہے اس کے پاس 60 سیٹس ہیں، ایک سیٹ کی گیم ہے۔ ابھی معریف جو عبرانی اخبار ہے اس نے بتایا کہ یولی ایڈلسٹائن کی جانب سے بھرتی کے قانون میں ترامیم شامل کیے جانے کے بعد جو یہادوت ہتورا جو حکومتی اتحاد سے دستبردار ہو گیا، جس میں فنگر پرنٹ کی شناخت کی شرط بھی شامل ہے، اور اب نتن یاہو کو حکومت کو مکمل طور پر گرنے سے بچانے کی کوشش کے لیے 48 گھنٹے کا سامنا ہے، جبکہ ہریدیم جو اتحاد کو گرانے کا انتخاب کرتا ہے 48 گھنٹے میں یہ وہ ٹائم فریم ہے جس میں حکومت کے ایک شدید سیاسی بھنور میں داخل ہونے کی توقع ہے، جس کے اختتام پر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا بحران عارضی طور پر حل ہو جائے گا یا پھر یہ محض سیاسی چال سے سیاسی حقیقت میں بدل جائے گا۔ اور واقعی الٹی گنتی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اس کے روحانی پیشوا ربی ڈو لنڈاؤ کی براہ راست ہدایت کی بنیاد کے اوپر حکومت اور اتحاد سے علیحدگی کا اعلان، جو یہادت ہتورا نے شک کی بہت کم گنجائش چھوڑی اور بھرتی کے قانون سے منسلک سیاسی ڈیل ایک زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹنے کے راستے کے اوپر ہے، اور دھڑن تختے کی خبریں جو ہے وہ اس وقت رپورٹ ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دوسری جانب اس وقت جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے باقاعدہ طور پر CNN پر ایران پر امریکی حملے کے وقت کو لیک کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے، کیونکہ امریکہ ایران کے اوپر حملہ کرنے جا رہا تھا لیکن اچانک سے وہ حملہ روک دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی جانب سے ٹرمپ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ CNN نے جو ایران پر امریکی حملے کا وقت جو ہے وہ لیک کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو یہ ہولڈ کرنا پڑا، اور اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے حملہ عارضی طور پر منسوخ کیا ہے، پھر بعد میں بغیر کسی وارننگ کے یہ اسے انجام دیا جائے گا، جبکہ ایرانی وزیر دفاع ناصر زادہ نے کہا کہ ہمیں جنگ بندی پر بھروسہ نہیں ہے اور ہم نے کسی بھی ممکنہ نئے ایڈونچر کے لیے متعدد منظرنامے جو ہے وہ بھی تیار کر رکھے ہیں، جبکہ ایرانی انٹیلیجنس نے یہ بھی بتایا کہ IAEA کے جو انسپیکٹرز ہیں ان کے ذریعے خفیہ طور پر لگائے گئے نگرانی کے چپس جو ہے وہ پکڑے گئے، ان کے انگوٹھوں میں، ان کے جسم میں، وہ ان کو بھی نہیں پتا یا ان کو معلوم بھی ہو لیکن ان کے تھرو وہ نگرانی کی جا رہی تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے ان انسپیکٹرز کو مکمل طور پر وائپ آؤٹ کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو اندر داخل ہی نہیں ہونے دیں گے، آپ چیک اینڈ بیلنس کے لیے نہیں آ سکتے۔ تو یہ پوری کا پورا سینیریو بدل رہا ہے، ایران کے اوپر کسی بھی وقت حملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر دوبارہ سے جنگ چھڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن ابھی جو امپورٹنٹ چیز ہے اور حالات جو خراب ہوئے اس وقت
سیریا کے اندر، اور کیونکہ اس وقت جو جولانی ہے وہ بھرپور طریقے سے یوں کہہ لیں کہ اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل کے ہاں میں ہاں ملا تھا، اسرائیل کو تسلیم کرتا دکھائی بھی دے رہا، اور یہ آن بورڈ خبریں جو ہے وہ آ بھی چکی ہیں۔ لیکن ابھی خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ اس وقت جو باقاعدہ طور پر میڈیا رپورٹس میں یہ آیا کہ ترکی نے احمد الشرے یعنی الجولانی کو لبنان کے خلاف لڑنے یا پھر گولان ہائٹس کی پہاڑیوں کو، جو گولان ہائٹس ہیں، گولان کی پہاڑیوں کو اسرائیل کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم یہ نہیں کرو گے، اور نہ صرف یہ بلکہ اس وقت جو صہیونی ادارہ ہے اس نے الجولانی کے دھڑوں کو 12 بجے تک کا وقت دیا اور کہا کہ وہ جنوبی شام میں حال ہی کے اندر جو قبضے میں لیے گئے علاقے ہیں وہاں سے مکمل طور پر انخلا کر جائیں، کیونکہ یہ جو گولان ہائٹس ہیں اسرائیل کو دینے کا فیصلہ ہوا تھا جولانی کی طرف سے، اور اسی وجہ سے اس کے خلاف بغاوت بھی پھوٹی ہے، دروز کمیونٹی کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، وہاں پر حملے ہو رہے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ جو وہ جان سے جا رہے ہیں، اور یہ جو دن بدن کارروائیوں میں شدت آ رہی ہے اور سیکٹیرینزم جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ابھی خبر کیا ہے، کیونکہ وہاں پر ایک خانہ جنگی کا ماحول ہے، دنگے فساد ہو رہے ہیں، اور جو جولانی کے خلاف بغاوت جو وہ پھوٹ پڑی ہے، جبکہ اسرائیل نے کل اور آج جولانی کی فورسز پر انتباہی شاٹس کے طور پر چند محدود حملے کیے، لیکن انہیں نظر انداز کر دیا گیا اور شامی افواج سویدہ دروز قصبے کے اندر داخل ہوئیں۔ ابھی تک اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ اسرائیل زمینی صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے مداخلت کرے گا۔ یہ بھی توقع ہے کہ شامی افواج مشرقی شام کا کنٹرول امریکی حمایت یافتہ SDF ملیشیا سے حاصل کر لیں گی۔ تو یہ اس وقت کے حالات ہیں، یہ اس وقت کا سینیریو ہے، میں نے کہا یہ آپ کے سامنے رکھ دیں۔ لیکن دوسری جانب جو عراق کے اندر امریکہ کی جو آئل کے حوالے سے وہاں پر یوں کہہ لیں کہ سرسنگ اور کرمالہ آئل فیلڈ ہے، وہاں پر ڈرون حملے ہوئے ہیں اور مکمل طور پر جو پیداوار ہے وہ ٹھپ ہو گئی ہے۔ ڈرون حملوں نے عراق کے اندر آئل فیلڈز کو نشانہ بنایا۔ اس کے حوالے سے اگلے ولاگ میں ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیسے امریکہ کو اب مڈل ایسٹ کے اندر چن چن کر اس کے جو فوجی اڈے اور اہم ترین سپاٹس ہیں ان کو نشانے پہ لیا جا رہا ہے۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔